حضرت سیدنا عمر بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث پاک کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعے کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر نہیں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے لگے اور آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم علیہ رحمت اللہ تعالی رحیم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میں میرے مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ حضرت بشر کرزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاشیں کرنے کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا اور اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبدالقادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یک جانب مشرق کے ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے، جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جوں ہی وہاں پہنچا، وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں کا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ عبدالقاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سروح نورانی کو فرماتے سنا کہ جس نے مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، جس نے سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد قل هو اللہ احد شریف پڑھے 11 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر پاک ہند سے بغداد شریف کی سمت مغرب شمال کے تقریباً بیچو بیچ ہے، میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ کو یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد کیوں مانگیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بے جگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر متعلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔
چنانچہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی 34ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے، ہم دین خدا کی مددگار ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 34 آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں بے بانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، لیکن باذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسے جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور ان کے مددگار انصار کہلائے، اور یہ سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل میں اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بلا اتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یا نہیں زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمۃ اللہ کوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کوی ہماعت کے ہمہ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں یا نہیں زندوں کی طرح با اختیار ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ صرف زندوں سے ہی مدد مانگنا درست ہے، مردوں سے نہیں۔ البتہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحیم اللہ تعالی اللہ عز و جل کی عطا سے حیات یا نہیں زندہ ہوتے ہیں، اور اسی رب عز و جل کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔
نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات میں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت سارے باراتی ڈوب گئے۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چنانچہ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمتاع حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں۔ اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں، دولہا دلہن و باراتی ستا آپ پر نمودار ہو گئے اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام کے دست حق پر برس پر اسلام قبول کر لیا۔ بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ عز و جل نے اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیًا و علیہ صلاۃ وسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیًا و علیہ صلاۃ وسلام کا یہ ارشاد نقل ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے کو جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کریم کے خلاف کوئی دلیل و تسلیم نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں آپ لوگ سب میرے ساتھ شامل رہیے گا اور میری ویڈیو کو اسی طرح سے لائک کیجیے گا، اور یہ بات ہمارے پیارے غوث پاک کے کرامات کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔